میں نے پہلے بھی یہ بات بہت سارے جمعوں میں کی ہے کہ میٹھا بولنا صرف اخلاق نہیں ہوتا. صرف میٹھا میٹھا بولنا وہ تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. کپڑے کی دکان پہ جائیں، آپ جتنا مرضی ان کو کھپا لیں، وہ کپڑا بھی دکھاؤ، وہ تھان بھی کھول کے دکھاؤ، وہ آپ کو تھان کھول کے دکھائے گا، لیکن کبھی وہ غصہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کی ٹریننگ ہے. تو یہ اچھا بولنا اخلاق کا جز ہے لیکن کل اخلاق نہیں ہے. میٹھا میٹھا بولنا اخلاق نہیں ہوتا. میرے محبوب کریم فرماتے ہیں کہ سچ بولنا اخلاق ہے. وہ کام جو ہماری روٹین میں ہے اس کو آپ خوبصورت کر کے کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آپ سر انجام دے سکتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا اخلاق ہے. بندوں پر نظریں رکھنا، بندوں سے وہ امیدیں وابستہ کر لینا، یہ اخلاق نہیں. اللہ سے امیدیں رکھنا، اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ اخلاق ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لینا، کسی کے بارے میں اچھا رویہ رکھ لینا، اچھی سوچ رکھ لینا، یہ اخلاق ہے. قرآن مجید کی 29ویں پارے کی سورہ قلم کی آیہ مبارکہ پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی. رب تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان مبارکہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، میں نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے. خلق عظیم وہ ساری عادات، وہ ساری خصلتیں، وہ سارے وہ ساری خوبیاں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بڑے عظیم اخلاق کا، خلق عظیم کا مالک بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بخاری شریف میں آپ کو یہ فرمان ملے گا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان علی شان ہے. حضور فرمانے لگے کہ میں مکالم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کا فرمان علی شان ہے کہ میں مکالم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ سارے کام جو ہمارے روزمرہ کی روٹین میں ہیں ان کو خوبصورت کر کے ہم کیسے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اخلاق بتائے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات بہت سارے جمعوں میں کی ہے کہ میٹھا بولنا صرف اخلاق نہیں ہوتا. صرف میٹھا میٹھا بولنا وہ تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. کپڑے کی دکان پہ جائیں، آپ جتنا مرضی ان کو کھپا لیں، وہ کپڑا بھی دکھاؤ، وہ تھان بھی کھول کے دکھاؤ، وہ آپ کو تھان کھول کے دکھائے گا، لیکن کبھی وہ غصہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کی ٹریننگ ہے. تو یہ اچھا بولنا اخلاق کا جز ہے لیکن کل اخلاق نہیں ہے. میٹھا میٹھا بولنا اخلاق نہیں ہوتا. میرے محبوب کریم فرماتے ہیں کہ سچ بولنا اخلاق ہے. وہ کام جو ہماری روٹین میں ہے اس کو آپ خوبصورت کر کے کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آپ سر انجام دے سکتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا اخلاق ہے. بندوں پر نظریں رکھنا، بندوں سے وہ امیدیں وابستہ کر لینا، یہ اخلاق نہیں. اللہ سے امیدیں رکھنا، اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ اخلاق ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لینا، کسی کے بارے میں اچھا رویہ رکھ لینا، اچھی سوچ رکھ لینا، یہ اخلاق ہے. ہر وقت ہی شکوے کرتے رہنا، ہر وقت ہی رونا روتے رہنا، یہ آپ کو اخلاقی طور پر کمزور کرے گا. وہ لوگ جن کو ہاتھ پھیلانے کا چس پڑ جاتی ہے، کبھی اس دروازے پہ جائیں گے، کبھی اس دروازے پر جائیں گے، اس سے لے کے اس کو دے دیا، اس کو لے کے اس کو دے دیا، تو یہ آپ کے اخلاقی طور پر آپ کو کمزور کرے گا، آپ کی شخصیت کو یہ نیچے لے کے آئے گا، آپ کے امیج کو گرائے گا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر تو آپ کی روٹین میں غیبت سے نفرت ہے، آپ غیبت سننا پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ اخلاق والے ہیں. اگر آپ کی روٹین میں رب رسول سے امیدیں زیادہ وابستہ کرنے کے جذبات ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اخلاق والے ہیں. کسی بندے کو آپ بالکل صحیح کر کے سودا دے رہے ہیں، سچ بول کر سودا دے رہے ہیں، تو یہ اخلاق والی بات ہے. لیکن یہاں پہ تو نظام ہی الٹا ہے، جو جتنا جھوٹ بولتا ہے خوبصورت کر کے اتنی اس کی پذیرائی کی جاتی ہے. لیکن حضور اس سے منع، 2-4 دن کے لیے تمہاری گڈی چڑھ جائے گی، 2-4 دن کے لیے تم لوگوں کی نظروں میں بلے بلے کروا لوگے، لیکن 2-4 دن کے بعد جب تمہارا راز کھلے گا تو تمہارا وقار گرے گا، تمہاری شخصیت گرے گی، تمہارا وہ جو ایک امیج ہے
چلو اس امیج کو بھی برقرار رکھنا تھا کہ ہم سچے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے سچے امتی ہیں۔ اب یہ جو چادر تھی، یہ جو خوبصورت جو آپ کا کردار تھا، اس پر جب داغ لگتے ہیں تو یہ پھر آپ کی شخصیت کو نیچے لے کے آتا ہے۔ ایک طبیعت آج ذرا ناساز ہے، اس کے لیے میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں۔ ایک میرے محبوب کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اب چونکہ ہم نے حضور کے عظیم اخلاق پر بات کر رہے ہیں تو یہ جو 2-4 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، بڑی آپ نے سنجیدگی سے آپ نے اس کو لینا ہے۔ حضور کے مزاج میں غیر سنجیدہ رویہ نہیں تھا۔ حضور کبھی بھی غیر سنجیدہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے آپ ہر وقت مذاق کر رہے ہیں، ہر وقت شوخی کر رہے ہیں، ہر وقت بے تکا رویہ، اس کے ساتھ بھی مذاق کر لیا، اس کے ساتھ بھی مذاق کر لیا، نہ ہم جگہ دیکھتے ہیں، نہ ہم وقت دیکھتے ہیں، نہ ہم اگلا بندہ دیکھتے ہیں ہم سے چھوٹا ہے یا ہم سے بڑا ہے، ہر وقت ہی مذاق، ہر وقت ہی مذاق۔ تو اس سے بھی ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مذاق کرنے والا اور بہت زیادہ باتیں کرنے والا اپنی شخصیت کا وقار گرا لیتا ہے، اپنی شخصیت کو وہ گرا لیتا ہے، اپنی باتوں کی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں وہ جتنی مرضی اچھی بات کر لے، اب چونکہ عادت ہی زیادہ باتیں کرنے کی، لوگوں کو مذاق کرنے کی، لوگ پھر اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ حضور کی نفیس طبیعت میں ایک بڑے خوبصورت پہلو ہے کہ حضور غیر سنجیدہ بات نہیں کرتے تھے، غیر سنجیدہ رویہ ان کا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب آپ بالکل سنجیدہ ہو گئے ہیں تو بالکل ہی سخت مزاج ہو گئے ہیں، بالکل ہی کرخت ہو گئے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے موضوع کی پہلی حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف